نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ حمد و صلاۃ کے بعد سامعین و ناظرین، اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر اور اس مولا کریم کا بڑا ہی احسان ہے کہ جس رب کائنات نے ہم گناہ گاروں کو شکل انسانی میں پیدا کیا اور ہماری ان گناہ گار زندگیوں کو بار بار زندگی میں توبہ کے موقع عطا فرمائے، استغفار کے مواقع عطا فرمائے، رحمتوں اور کرم سے نوازا اور اپنے فضل کی دولت سے مالا مال کیا۔ مختلف انداز میں اور مختلف بہانوں کے ساتھ رحمت الہی، کرم الہی اور فضل الہی ہمیں پکار رہا ہے، اپنی طرف بلا رہا ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے محبوب کے جو امتی ہیں ہر صاحب ایمان کی توبہ کو قبول کیا جائے، استغفار کو قبول کیا جائے، گناہوں کو معاف کیا جائے، دانستہ اور نادانستہ گناہوں کو معاف کیا جائے، عمدن اور خطاً گناہوں کو معاف کیا جائے، ظاہر اور مستور گناہوں کو معاف کیا جائے۔ صرف سچے دل سے میرا بندہ ایک طرف ایک لمحے کے لیے اپنے رب کی طرف متوجہ تو ہو کر دیکھے، سچے دل سے اپنے رب کی طرف رجوع تو کرے، رجوع اللہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ جو ان اللہ غفور الرحیم ہے، جو معاف کرنے والی ہے اور رحم فرمانے والی ہے۔ شعبان المعظم کی بابرکت ساعتیں اپنی تمام تر برکات کو لیے ہمارے درمیان جلوہ گر ہیں۔ شب برات کے لمحات قریب سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں، اور یوں تو پورا سال ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، لیکن یہ وہ لمحات اللہ ہمیں عطا کرنے والا ہے کہ جن لمحات میں خدا کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ آج معافی کا اذن عام ہے، مغفرت کا اذن عام ہے، توبہ کی قبولیت کا اذن عام ہے، رجوع اللہ کرنے والوں کو رحمت سے بھر دیا جائے گا، کرم سے بھر دیا جائے گا۔ تو شب برات کی وہ مقدس شب ہے کہ جس کا تعین بھی فرما دیا ہے۔ لیکن لیلۃ القدر کا تعین نہیں فرمایا، اور پورا رمضان کے آخری عشرے میں بندہ تجسس میں رہتا ہے کہ پتہ نہیں یہ شب ہو، پتہ نہیں 21ویں شب ہو یا 23ویں شب ہو یا 25ویں شب ہو یا 27ویں شب ہو یا 29ویں شب ہو۔ بندہ اعتکاف بھی کرتا ہے لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے۔ یہ جو شب بارات ہے یہ بھی سیم لیلۃ القدر ہے، اس کا ایک نام لیلۃ القدر بھی بتایا گیا ہے۔ اس رات کا اللہ رب العالمین کے حبیب نے تعین کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم فرقان مجید میں سورۃ الدخان کے اندر
بھی اس طرف اشارہ دے دیا کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس رات میں انسانوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، ہر حکمت والے امر کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو رات کا بھی تعین کر دیا، اور اس رات کے اندر ہونے والی جو بخشش اور مغفرت اور عطا ہے اس کو بھی میرے مصطفیٰ نے بیان کر دیا۔ تو جب ہمیں علم ہے کہ آج رب عطا کر رہا ہے، آج رب کی رحمت ہمیں پکار رہی ہے، آج توبہ اور استغفار کا اذن عام ہے ہم اہل ایمان کے لیے، تو پھر جاننے کے باوجود اگر ہم اللہ کی طرف رجوع نہ کریں تو اس کو ہم سوائے بدبختی کے، بدقسمتی کے اور کچھ نہیں کہہ سکتے، لاپرواہی کے اور کچھ نہیں کہہ سکتے، محرومی کے اور کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے کرم اور اپنے فضل کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ قرآن حکیم فرقان مجید کا پارہ نمبر 28 ہے، اور 28ویں پارے کی سورہ ہے سورہ التحریم۔ سورہ تحریم کی ورس نمبر 8 ہے، اور اس کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے نبی پاک کی امت کے اہل ایمان کو یہ پیغام دیا ہے کہ تم سچے دل سے اپنے رب کی طرف ایک دفعہ توبہ کر کے تو دیکھو، پھر دیکھو تم اپنے رب کو کتنا کریم پاؤ گے، کتنا مہربان پاؤ گے۔ قرآن حکیم فرقان مجید میں اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے خاص اہل ایمان کو مخاطب کیا، اور اس آیت میں اہل ایمان کو بریکٹ کیا گیا ہے کہ یہ جو آیت اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے یہ خاص ایمان والوں کے لیے اللہ کی طرف سے پیغام ہے، میسج ہے، اللہ کے رسول کی طرف سے پیغام اور میسج ہے۔ اور وہ پیغام اور میسج کیا ہے کہ جس میں اہل ایمان کو خاص کیا گیا ہے؟ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا اے وہ لوگوں جو اللہ پر ایمان لائے ہو، اللہ کے حبیب پر ایمان لائے ہو۔ فرمایا کہ توبوا الی اللہ، سچے دل سے توبہ کرو، اللہ کی طرف توبہ کرو، توبۃ نصوحا، ایسی توبہ کرو کہ جو سچی توبہ ہو۔ توبۃ نصوحا اس توبہ کو کہتے ہیں کہ جب بندہ اپنے جرم کا اقرار کر لے، پھر جب تک اس کے جسم میں سانسیں موجود ہیں وہ دوبارہ وہ جرم اس سے سرزد نہ ہو، دوبارہ اس سے وہ گناہ سرزد نہ ہو، دوبارہ اس سے وہ معصیت سرزد نہ ہو، دوبارہ اس سے وہ جو ہے وہ اس کے لیے پریشانی کا سبب نہ بنے، وہ گناہ دوبارہ اس کے لیے ہلاکت کا سبب نہ بنے۔ تو فرمایا کہ جب بندہ سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو پھر کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ پھر رب کریم بہت مہربان ہے، وہ رحیم ہے، اس نے تمہارے لیے مغفرت بھی رکھی ہے، وہ تمہارے گناہوں کو معاف بھی کر دے گا، اور تمہیں جنت کے اندر ایسی جنت میں داخل کرے گا کہ جنات تجری من تحتها الانہار، کہ جس میں جاری نہریں ہوں گی۔ اور اس دن اللہ رب العالمین کا کرم اور اس کی رحمت اور اس کا غضب ہر چیز موجود ہوگی۔ اور جس شخص نے اپنی زندگی میں اپنے لیے خاص توبہ کی ہے، توبۃ نصوحا کی ہے، اپنے گناہوں سے استغفار کیا ہے، فرمایا کہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ اس کی بخشش اور مغفرت فرمائے گا۔ قرآن کریم فرقان مجید کی اس آیت کا جو مفہوم ہے اس کو میرے پیارے استاد محترم مفتی اعظم پاکستان، فقیہ ملت اسلامیہ حضرت علامہ مفتی منیب الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ایک مشہور زمانہ کتاب اصلاح عقائد و اعمال رقم فرمائی ہے، جس کا انگلش ورژن بھی یہاں باعث اسٹار پر موجود ہے۔ اس کتاب کے چیپٹر نمبر 11 کے اوپر آپ نے لکھا ہے کہ توبہ کے شرائط کیا ہیں، توبہ کسے کہتے ہیں، ایک بندہ مومن کو توبہ کس طرح کرنی چاہیے۔ اس کے اندر آپ لکھتے ہیں، سب سے پہلی بات یہ لکھتے ہیں، دیکھیں کتنا بڑا کریمانہ جملہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں ہمارے ہاں تو یہ کنسپٹ پایا جاتا ہے کہ توبہ وہی کرتا ہے جس سے گناہ ہو جائے،
جو گناہگار ہو وہی توبہ کرے. اس کو گناہگار نے تو توبہ کرنی ہی کرنی ہے, اس کو تو توبہ کے علاوہ چارہ ہی نہیں ہے اگر اس نے جہنم کی آگ سے بچنا ہے. لیکن مفتی اعظم پاکستان نے اس کتاب میں توبہ کا کنسپٹ لکھا ہے, توبہ کے شرائط لکھے ہیں, توبہ کی کنڈیشنز لکھی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ توبہ کے لیے گناہوں کا ہونا ضروری نہیں. یہ ضروری نہیں کہ گناہ ہو تو بندہ توبہ کرے. فرمایا توبہ کے لیے گناہوں کا ہونا ضروری نہیں. پھر آگے اس کے بعد لکھتے ہیں کہ بلکہ توبہ ایک مستقل عبادت ہے. جس طرح ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں, جس طرح ہم تلاوت قرآن کرتے ہیں, جس طرح ہم دیگر جو ہے وہ حسنات کرتے ہیں, تو اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ توبہ ایک مستقل عبادت ہے. اس کو ہر لمحہ کرنا چاہیے, بیٹھے ہوئے, اٹھتے ہوئے, نماز پڑھ کے فارغ ہوں, تلاوت قرآن پڑھ کے فارغ ہوں, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے توبہ کرتا رہے بندہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کہ فرمایا کہ توبہ ایک مستقل عبادت ہے, اس کے لیے گناہ کا ہونا ضروری نہیں ہے, بلکہ جس کا گناہ نہ ہو اور گناہگار نہ ہو اور وہ جب توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس توبہ کے نور کو اس کے جسم پر ظاہر کر دے گا, اس کے چہرے پر ظاہر کر دے گا, اس کی روح پر ظاہر کر دے گا. یعنی اس کتاب کے اندر اس انداز سے انہوں نے توبہ کے شرائط لکھے ہیں کہ آدمی پڑھتا ہے تو آدمی کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. پھر تیسری بات لکھتے ہیں, آپ لکھتے ہیں کہ توبہ کرنے سے کیا ہوتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح ہمارا جسم میں جب سستی آ جائے یا جسم گندا ہو جائے یا جسم کے اوپر جو ہے وہ کوئی بندہ کاہلی محسوس کرے, سستی محسوس کرے, تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم غسل کریں. اور جب ہم غسل کرتے ہیں تو ایک تو جسم سے غسل کرنے سے کیا ہوتا ہے, جسم کے اوپر جو میل کچیل ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے. دوسرا کیا ہوتا ہے, جسم تر و تازہ ہو جاتا ہے. تیسرا کیا ہوتا ہے, جسم سے سستی اور کائلی دور ہو جاتی ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ توبہ کرنے سے, کہ ہر لمحہ توبہ کرنے سے, مستقل توبہ کرنے سے, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار کرنے سے, توبہ کرنے سے کیا ہوتا ہے. آپ فرماتے ہیں توبہ کرنے سے توبہ روح کا غسل ہے. جس طرح جسم کا غسل پانی سے ہوتا ہے, اس طرح اگر کوئی بندہ یہ چاہے کہ اس کی روح کو اللہ کی طرف سے غسل ملے, اس کی روح تر و تازہ ہو جائے, اس کی روح پاک ہو جائے, اور اس کی روح جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ ہر طرح کی کجی اور کمی سے پاک ہو جائے, اس کی روح کے اثرات اس کے چہرے پر نظر آئیں, اس کی روح کے اثرات اس کے سجدوں میں نظر آئیں, اس کی روح کے اثرات اس کے جو ہے وہ قیام میں نظر آئیں, اس کے روح کے اثرات اس کی زندگی پر نظر آئیں, اس کی روح کے اثرات اس کی نشست اور برخاست پر نظر آئیں, تو فرمایا کہ کیا کرے, توبہ کو اپنی زندگی کا وظیفہ بنا دے. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا. تو فرماتے ہیں کہ توبہ کو جو ہے وہ اپنی روح کی غذا بنا لے, روح کا جو ہے وہ فرمایا کہ اگر انسان یہ چاہے کہ اس کی روح کو غسل ہو تو فرمایا توبہ کرنے سے انسان کی روح کو غسل ملے, غسل ہوتا ہے. چوتھی بات لکھتے ہیں, چوتھی بات آپ لکھتے ہیں کہ جتنی بار بندہ توبہ کرو, فرمایا جتنی بار تم توبہ کرو گے اللہ تعالیٰ اس توبہ کی برکت سے اتنی بار آپ کی روح کے اندر نکھار پیدا کرے گا, آپ کی روح کے اندر تازگی پیدا کرے گا, آپ کی سوچ کے اندر روحانیت پیدا کرے گا, آپ کے کردار اور گفتار کے اندر اثرات پیدا کرے گا. اور جس کی روح کے اندر توبہ کا اثر آ جائے, فرمایا وہ اپنے بچوں کو جب نصیحت کرے گا تو ان پر اثر ہوگا, وہ اپنے سے چھوٹوں پر نصیحت کرے گا تو ان پر اثر ہوگا, جو اپنے محتاجوں پر نصیحت کرے گا تو ان پر اثر ہوگا. تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ توبہ جو ہے ہمارے ہاں یہ جو آج کل رواج پایا جاتا ہے کہ بندہ گناہ کرے تو پھر گناہ کرنے سے ہی توبہ ہوتی ہے. فرمایا گناہگار کو توبہ کے علاوہ اس کے تو خلاصی ہے ہی نہیں. اسی لیے دیکھیں قرآن حکیم فرقان مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے معبود کی ذات کو کائنات کے لیے ایگزامپل بنایا ہے. اور قرآن حکیم فرقان مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ,
کہ تمہارے لیے میرے رسول کی زندگی کیا ہے؟ نمونہ ہے، ایگزامپل ہے۔ حضور کی زندگی کو قرآن نے کیا کہا؟ ایگزامپل کہا۔ جب رسول اللہ کی زندگی قرآن کی روح سے ایگزامپل ہو گئی، جب رسول اللہ کی زندگی قرآن کی روح سے ایگزامپل ہو گئی، اور پھر دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے محبوب کی زندگی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا سورہ فتح کے اندر، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب تو ہے ہی ہر گناہ اور ہر جو خطا سے اور ہر قسم کی جو ہے وہ گناہوں سے پاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے محبوب کو تو پیدا ہی معصوم عن الخطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے کو شافع یوم النشور بنایا ہے کہ وہ محبوب جس کی مغفرت عامہ کی گارنٹی خدا نے دی ہے، جس کی مغفرت عامہ کا اعلان میرے رب نے فرمایا ہے، اس محبوب کے بارے میں اللہ رب العالمین جب انہیں مخاطب کرتا ہے تو فرماتا ہے کہ محبوب اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ آپ نے نہیں دیکھا کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے وجود سے اسلام کو نصرت عطا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب کی، اور فرمایا جب فتح حاصل ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ ایک لمحہ وہ تھا کہ جنہوں نے ان مکے والوں نے آپ کو تنہا مکے سے ہجرت کرنے کے لیے بھیج دیا تھا، اور پھر وہ لمحہ آیا کہ آپ نے فتح مکہ کے موقع کے اوپر 1.25 لاکھ صحابہ کے ساتھ آپ مکہ میں داخل ہوئے۔ حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر 1.25 لاکھ صحابہ نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ حج ادا کیا۔ تو فرمایا کہ ایک وہ موقع تھا کہ کفار نے جفا کشی کر کے، تکالیف مچا کے، دکھ مچا کے میرے محبوب کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا، اور حضور علیہ السلام مکے سے مدینہ اکیلے حضرت صدیق اکبر کو لے کر چلے گئے۔ اور ایک وہ موقع تھا کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ اللہ کے دین میں لوگ فوج در فوج داخل ہوتے ہیں۔ پھر کیا ہوا کہ آج روئے زمین کے اوپر اسلام کا نور موجود ہے۔ تو وہ محبوب جس کے وجود سے اللہ نے قیامت تک کے لیے اسلام کو دین مقرر کیا، جس پر نازل ہونے والی کتاب حکیم کو، قرآن حکیم کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح محبوب کو خاتم النبیین بنایا، اسی طرح حضور علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب قرآن کریم کو بھی خاتم الکتب بنایا ہے۔ وہ محبوب جس کی مغفرت عامہ کی گارنٹی اللہ دیتا ہے، اسی صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ۔ اے محبوب، آپ کو تو اللہ نے پیدا ہی گناہوں سے پاک کیا ہے، آپ کی مغفرت عامہ کا تو اعلان آپ کا رب کر رہا ہے۔ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اس رب نے تو آپ کے لیے قیامت میں مقام محمود رکھا ہے۔ آپ تو روز محشر کو بھی مقام محمود پر فائز ہوں گے، اور آپ جس کی طرف ابرو سے، اپنی آنکھ کی ابرو سے اشارہ کر دیں گے، رب اس کی بخشش کر دے گا۔ جس کی آپ سفارش کریں گے، اللہ آپ کی سفارش کو قبول کرے گا۔ نہ صرف آپ اس دن اپنی امت کی سفارش کریں گے، نہ صرف آپ اپنی امت کے لیے وسیلہ بنیں گے، بلکہ کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء اور مرسلین کی امت کے ہر وہ گناہگار جو ہر دور میں اپنے نبی پر ایمان لایا، آپ ان کی بھی بخشش کریں گے، خدا ان کے حق میں بھی آپ کی بخشش کو قبول کرے گا۔ یہ تو آپ کا مقام ہے، لیکن آپ کیا کیجیے؟ وَاسْتَغْفِرْهُ، اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کیا کیجیے۔ اب یہ اللہ استغفار کی تعلیم کس کو دے رہا ہے؟ اپنے محبوب کو۔ اور حضور علیہ السلام کی سیرت کے اندر، آپ کی معمولات کے اندر اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کو اپنی زندگی کا ایک وظیفہ بنا لیا تھا، اور یہاں تک کہ روایات کے اندر آتا ہے کہ حضور علیہ السلام ایک دن میں 70 یا 100 یا اس سے زائد مرتبہ استغفار کیا کرتے، اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کیا کرتے، حتیٰ کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ ایک رات میں نے آقا کو اپنے بستر سے گم پایا۔ تو اندھیرا تھا، کیونکہ اس دور میں بجلیاں تو نہیں تھیں، اندھیرا تھا، تو مجھے یہ گمان ہوا کہ حضور شاید کسی اور زوجہ محترمہ کے ہاں چلے گئے ہیں، لیکن میں پھر بھی یہ تھا کہ رات تھی، حضور اگر کہیں جاتے ہیں تو کم از کم بتا دیتے ہیں کہ میں فلاں جگہ جا رہا ہوں۔ آج سرکار خاموشی سے غائب ہو گئے، تشویش لاحق ہوئی، رات کا اندھیرا ہے، حضور نظر نہیں آ رہے ہیں،
میرے مصطفیٰ کو تلاش کرنے کے لیے ام المؤمنین کہتی ہیں کہ میں نکل پڑی. میں جب باہر نکلی، اپنے گھر سے باہر نکلی، آپ فرماتے ہیں کہ جب میں مسجد نبوی شریف کے جو ہے وہ اپنے دروازے سے باہر نکل مسجد نبوی شریف کے اندر میں نے قدم رکھا تو فرماتے ہیں رات کی تنہائی تھی، کوئی اور بندہ نہیں تھا، بالکل اندھیرا تھا. میرا پاؤں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں سے ٹکرایا. ام المومنین کہتی ہیں کہ میرا پاؤں سرکار کے پاؤں سے ٹکرایا. تو آپ فرماتی ہیں کہ میں رک گئی. میں نے غور سے دیکھا کہ اللہ کے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سر کو سجدے میں رکھ کر اپنے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا مانگ رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں. اور اس حد تک اتنے انہماک سے آپ نے سجدے میں سر کو رکھا ہوا ہے، اپنی ہستی کو اپنے رب کے سامنے اس طرح جھکایا ہوا ہے، اس طرح سجدہ کیا ہوا ہے کہ فرمایا کہ اتنا لمبا سجدہ ہو گیا، کوئی حضور حرکت بھی نہیں کر رہے ہیں. میں بیٹھی یہ منظر دیکھ رہی ہوں. تو ام المؤمنین کہتی ہیں کہ ایک لمحہ ایسا آیا کہ مجھے یہ گمان گزرا، میری یہ سوچ آئی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روح پرواز کر رہی ہوں. یعنی اتنا لمبا سجدہ، آدھی رات گزر گئی، سجدے سے سر کو نہ اٹھایا. میرے مصطفیٰ نے سجدے سے سر کو نہ اٹھایا. تو سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہے کہ مجھے گمان گزرا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روح مبارک پرواز کر گئی. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار کے پاؤں مبارک کی انگلیوں کو ہاتھ لگا کر دیکھا تو حضور نے اپنے پاؤں کی انگلیوں کو حرکت دی تو مجھے یقین ہو گیا کہ حضور کی روح موجود ہے. آپ فرماتے ہیں کہ پھر سرکار نے جب تک چاہا سجدہ کیا، جب تک چاہا اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کیا، جب تک چاہا اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کی. کہتے ہیں کہ جب آپ دعاؤں سے، مناجات سے، استغفار سے اللہ کے حبیب فارغ ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ام المؤمنین کو مخاطب کر کے فرمایا کہ عائشہ کیا تم نے یہ گمان کیا کہ اللہ اور اس کے رسول نے تمہارے حق تلفی کی ہے؟ آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہے. تمہیں پتہ ہے آج کون سی رات ہے؟ تو آپ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کون سی رات ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ شعبان المعظم کی 15ویں شب ہے. آج کی شب اللہ تعالیٰ کی رحمت بندے کو پکارتی ہے. آج کی شب ہر امتی کا، ہر انسان کا جو روئے زمین پر حیات انسان موجود ہیں، فرمایا اس کی فائل اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتی ہے. آج کے دن فیصلہ کیا جاتا ہے کہ ہم نے اگلے سال سانس لینا ہے یا کہ نہیں، ہم نے اگلے سال کتنا رزق کھانا ہے، ہمارے رزق کا فیصلہ ہونا ہے، ہماری زندگی کا بجٹ پیش ہونا ہے. اور سرکار فرماتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں، میں مصطفیٰ یہ چاہتا ہوں کہ جب میری فائل اللہ کی بارگاہ میں کھلے نا تو فرشتے عرض کریں یا رسول اللہ آپ کا محبوب اس وقت بھی سجدے میں ہے، آپ کا محبوب اس وقت بھی استغفار کر رہا ہے، آپ کا محبوب اس وقت بھی توبہ کر رہا ہے، آپ کا محبوب اس وقت بھی رجوع اللہ کے اندر ہے، آپ کا محبوب اس وقت بھی آپ کی یاد کے اندر گم ہے، آپ کے محبوب نے اس وقت بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو تلاوت قرآن کے اندر رکھا ہوا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ جب میرا حساب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو اور جب میرا رب مجھ پر نظر رحمت فرمائے تو یا تو میں سجدے کی حالت میں نظر آؤں، یا تلاوت قرآن کی حالت میں نظر آؤں، یا توبہ اور استغفار کی حالت میں نظر آؤں، یا عبادت اور ریاضت کی حالت میں نظر آؤں، یا تسبیحات اور تحلیلات کی حالت میں نظر آؤں. اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ توبہ جو ہے یہ صرف اس چیز کا نام نہیں کہ بندہ گناہ کرے تو توبہ کرے، نہیں، فرماتے توبہ ایک مستقل عبادت کا نام ہے. اور اللہ فرماتا ہے کہ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اے محبوب آپ کے رب نے آپ کو فتح بھی دے دی، آپ کے رب نے آپ کو خاتم النبیین بھی بنا دیا، آپ کے رب نے آپ کو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کا تاج بھی پہنا دیا کہ آپ کی ذات پر دین کو بھی مکمل کر دیا، اسلام کو بھی مکمل کر دیا، قرآن کو بھی مکمل کر دیا، قیامت تک کے لیے انسانیت کے لیے آپ کی ذات کو ایگزامپل بنا دیا ہے. فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے آپ کی ذات پر دین مکمل کر دیا، اب آپ کیا کیجئے؟ اللہ فرماتے محبوب اب ان توڑا ایک کوئی کم ہے، کی کم ہے یا اللہ کے کم ہے. اللہ فرماتا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ،
اپنے رب کی تسبیح کیا کرو۔ تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کلمتان خفیفتان علی اللسان، فرمایا کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، کہ دو کلمے ایسے ہیں کہ جو اللہ نے بڑے پسند ہے۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ دو کلمے سے مراد ہے ٹو ورڈز ایسے ہیں کہ جو اللہ کو بہت پیارے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ خدا کو وہ کلمے بڑے پسند ہیں، وَخَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، اور فرمایا وہ کلمے جب بندہ اپنی زبان سے ادا کرتا ہے نا، حضور نے فرمایا اللہ نے ان کلموں کو اتنا آسان بنا دیا کہ ہر بندہ چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو، ہر بندے کی زبان پر وہ کلمہ جاری ہو جاتا ہے۔ خفیفتان، خفیف کہتے ہیں آسان، ہلکا، ادائیگی میں آسان، پریشانی نہ ہو۔ فرمایا خفیفتان علی اللسان، وہ کلمے کیا ہیں جو ہے وہ اس سے کیا ہوتا ہے، وہ زبان پر بڑی آسانی سے ادا ہو جاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ وَثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ، فرمایا وہ کلمے جب قیامت کے دن بندے کا حساب و کتاب ہوگا نا، میزان عدل لگے گا، ترازو لگے گا، کانٹا، وزن کرنے کا جو کانٹا ہوتا ہے وہ جب لگے گا تو ایک طرف ترازو کے کیا ہوں گی، نیکیاں ہوں گی، اور ایک طرف کیا ہوں گے، گناہ ہوں گے، تو وہاں پر انسان کی تقدیر کا فیصلہ ہوگا۔ حضور نے فرمایا کہ اگر گناہ دا پلڑا بھاری ہویا تو حکم ہوگا کہ اس کو جہنم میں لے جاؤ۔ بے شک یہ مومن تھا لیکن اس نے ایمان کی حالت میں نیکیوں سے زیادہ گناہ کیے ہیں، لہذا اس کو جہنم میں غوطہ لگوایا جائے، اور جب تک اس کے گناہوں کی سزا ملے گی پھر اس کو جہنم سے نکالا جائے گا، گناہوں کی سزا ملنے کے بعد پھر جہنم سے نکالا جائے گا، پھر میرے مصطفیٰ سفارش کریں گے کہ کچھ بھی ہے، میرا امتی ہے، مجھ پر ایمان رکھتا تھا۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ جس طرح جہنم کے اندر گناہگار کو گناہوں کی سزا کے لیے غوطہ دیا جائے گا، اس طرح جب میرے مصطفیٰ گناہگار کی سفارش کریں گے تو اس کو رحمت کے دریا کے اندر غوطہ لگائے گا۔ اور فرمایا کہ جب رحمت کے دریا کے اندر انسان کو ڈال کے باہر غوطہ دے کے باہر نکالا جائے گا تو فرمایا انسان کا جسم اس طرح ہوگا، حضور نے فرمایا کہ جس طرح دانہ زمین میں ڈالتے ہیں تو وہ دانہ جب پھٹ کر اس میں سے کومپل نکلتی ہے، پودا نکلتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا نا، جب دانہ زمین میں، سارے زمیندار لوگ ہو ماشاءاللہ، فصلہ جدو اسی کاشت کرتے ہیں، جب ہم مکئی یا گندم زمین پر بوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، ہل چلاتے ہیں، اور وہ دانہ جب زمین کے اندر چلا جاتا ہے، مٹی کے اندر دب جاتا ہے، تو پھر وہ کیا کرتا ہے، دانہ پھٹ جاتا ہے۔ جب وہ دانہ پھٹتا ہے تو اس میں سے ایک کومپل نکلتی ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، کیا کہتے ہیں، کومپل کہتے ہیں، کلی کہتے ہیں، پودا کہتے ہیں، کومپل اس کو کہتے ہیں کچا پودا، کہ جو بالکل نرم ہوتا ہے، بالکل نرم، اس کو اگر مسلے تو فوراً مسل جاتا ہے، لیکن وہی کومپل پھر بڑھنا شروع ہوتی ہے، بڑھنا شروع ہوتی ہے، پھر اس سے پودا بنتا ہے، پودے سے درخت بنتا ہے، درخت جو ہے وہ پھر درخت، پہلے تو وہ اس کومپل کو آپ ہاتھ سے مل سکتے تھے، لیکن جب وہ درخت بن گیا تو آپ کو اس کو کاٹنے کے لیے آری منگوانی پڑے گی یا کلہاڑی منگوانی پڑے گی۔ کیوں؟ کہ اب وہ مضبوط ہو گیا ہے، اس کا جسم سولٹ ہو گیا ہے۔ فرمایا کہ جب بندہ گناہگار کو کیا کیا جائے گا، جہنم میں جب غوطہ لگایا جائے گا تو اس کے گناہ جل کر وہ سیاہ ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ بالکل سیاہ۔ سیاہ مطلب جیسے کوئلہ ہوتا ہے، جیسے لکڑی کو ہم جلاتے ہیں تو کوئلہ بچتا ہے، اس طرح انسان کیا ہوگا، گناہگار جب جہنم میں اس کو غوطہ دیا جائے گا تو وہ اس کے گناہ جل کر اس کو کوئلہ بنا دیں گے، تو پھر اس کو جلے ہوئے جسم کو، اس کوئلے کو، اس جلی ہوئی باڈی کو جب باہر نکالا جائے گا، لیکن اس کی نیکیاں پھر مصطفیٰ کریم کی نگاہ شفقت اور کرم اور شفاعت اس کی طرف جب متوجہ ہوگی تو حضور نبینا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ حکم فرمان فرمائے گا کہ میرے مصطفیٰ اپنے اس گناہگار بندے دی سفارش کر رہے ہیں، لہذا اس کی بخشش دا اعلان کیتا جائے۔ جب اللہ کی طرف سے بخشش کا اعلان ہوگا تو حدیث میں آتا ہے، نبی پاک فرماتے کہ فرشتے اس جلے ہوئے جسم کو اٹھائیں گے، اٹھانے کے بعد پھر رحمت کے دریا میں غوطہ دیں گے، اور جب رحمت کے دریا کے اندر غوطہ دیں گے تو پھر کیا ہوگا، پھر فرمایا کہ دریا کے اندر غوطہ، رحمت کے دریا میں غوطہ دینے کے بعد جب اس بندے کو باہر نکالا جائے گا تو اس کا جسم اس طرح ہوگا جس طرح کومپل ہوتی ہے،
وہ بالکل صاف شفاف ہوگا، پھر وہ اس کے اوپر ایک نیا نور آئے گا، نئی نکھت آئے گی، پھر اس کو جنتی لباس پہنایا گا۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ جنتی لباس کیا ہے؟ ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ جنتی لباس موجود ہے، اور وہ جنتی لباس کیا ہے؟ یہ جو ناخن ہیں، نیل جنہیں کہتے ہیں، یہ جو ناخن ہیں، یہ آپ کو حدیث کے اندر پتہ ہے کہ جب حضرت آدم نبینا علیہ کپڑے تو ہم زمین پر پہنتے ہیں نا، دنیا میں پہنتے ہیں نا، جب آدم علیہ السلام جنت میں تھے، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں پیدا کیا، تو جو جنتی لباس حضرت آدم علیہ السلام کو پہنایا گیا، وہ جنتی لباس پتہ ہے کیا تھا؟ وہ یہ ناخن تھا۔ یہ جو ناخن ہے نا، یہ انسان کے پورے جسم کا لباس ہے، اور جنت میں ہر مومن یہ لباس پہنے گا، یہ کپڑے نہیں ہوں گے، ہمارا لباس ہوگا یہ ناخن۔ آپ نے دیکھا کہ یہ ناخن ہے، اس کی ایک حد ہے، جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو ہم اس کو کاٹ دیتے ہیں، لیکن جب تک یہ حد کے اندر ہے، اگر آپ اس کو حد کے اندر کاٹیں گے تو آپ کے جسم کو درد ہوگا، انگلیوں کو درد ہوگا، پوروں کو درد ہوگا، اور بندہ جب جسم کے ساتھ چمڑا ہوا ہے۔ اچھا، اور اتنی زبردست اس کی سولڈ باڈی ہے، اتنا اس کا بہترین کور ہے کہ آپ کا ہاتھ اگر زمین پر لگے، آپ کے ناخن کے اوپر کوئی چیز پڑ بھی جائے، آپ کو جسم کے اوپر تو تکلیف ہوگی، لیکن یہاں تکلیف کیوں نہیں ہوگی؟ یہ اس کی پروٹیکشن ہے۔ یہ انسان کا جنتی لباس ہے۔ جب آدم علیہ السلام کو جنت سے دنیا میں اتارا گیا تو پورا لباس آپ کا یہ تھا، تو اب جب اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتارا تو آپ کا یہ لباس کیا ہو گیا؟ اتر گیا۔ جب لباس اتر گیا تو اللہ تعالیٰ نے نشانی کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھوں اور پاؤں کے ناخنوں کو رکھا، تاکہ آدم ان کو یاد کر سکیں کہ میرا یہ لباس تھا جو اللہ نے مجھے عطا کیا تھا، تو ایک بھول کی وجہ سے وہ لباس اللہ نے مجھے اتار دیا، تو تاکہ اس کو یاد کر کے وہ اپنے رب کی طرف رجوع کریں۔ تو اس لیے ہر لمحہ انسان کو کیا کرنی چاہیے؟ استغفار کرنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ تو جنت میں ہمارا لباس یہ ہوگا، یہ ناخن۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ ہر جمعے کو کیا کرا کرو، جب غسل کرو تو غسل کرنے کے بعد سے پہلے کیا کیا کرو؟ حضور نے فرمایا کہ ہاتھوں اور پاؤں کے ناخن کو بھی کاٹ کر صحیح کر لیا کرو۔ کیوں؟ جمعے کے دن ہم نئے کپڑے پہنتے ہیں یا نہیں پہنتے؟ نیا لباس پہنتے ہیں یا نہیں پہنتے؟ صاف ستھرا لباس پہنتے ہیں یا نہیں پہنتے؟ جسم کا یہ لباس، یہ ناخن بھی ہیں، اس لیے ہم اس کو کاٹتے ہیں، یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ تو حضور علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کیجیے۔ تو مفتی اعظم پاکستان میرے استاد محترم نے یہ جو کتاب لکھی ہے اصلاح عقائد و اعمال، اس میں آپ نے چیپٹر نمبر 11 نمبر چیپٹر کے اندر لکھا ہے، آپ نے لکھا ہے کہ what is the term and condition of the توبہ، استغفار۔ توبہ اور استغفار کی کنڈیشنز کیا ہے، اس کی شرائط کیا ہے؟ تو اس میں آپ نے پہلی بات یہ لکھی کہ توبہ کے لیے ضروری نہیں کہ بندہ گناہگار ہی ہو تو توبہ کرے۔ فرمایا نہیں، توبہ ایک مستقل عبادت ہے، توبہ کو ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے، گناہ ہو یا نہ ہو توبہ کرتے رہو۔ فرمایا کہ جو بندہ گناہگار نہیں ہے اور اس نے توبہ کر دی، اور کہیں زندگی میں اس سے بھول سے گناہ ہو جائے تو اس کی توبہ اس کے لیے پروٹیکشن بن جائے گی، وہ توبہ اس کی حفاظت کرے گی۔ کیوں؟ کہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ جب بندہ نمازی بن جاتا ہے، نماز کو اپنی عادت بنا دیتا ہے، 5 وقت کا نمازی بن جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس نماز کی وجہ سے ہماری بخشش ہوگی قیامت کے دن، نماز ہماری بخشش کا ذریعہ بنے گی۔ لیکن دنیا میں نماز کا بینیفٹ انسان کو اللہ کیا عطا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ فرمایا جدو بندہ نماز دا پابند ہو جائے نا تو اللہ تعالیٰ اس کی زبان بے حیائی تو روک لیندی ہے، برے کاموں سے روک لیتی ہے۔ اس کا قدم اگر گناہ کی طرف بڑھ بھی جائے تو اس کے دل کے اندر حیا پیدا ہوتی ہے کہ ہن تے رب نو سجدہ کیتا، ہن اس رب کی میں بڑائی بیان کی تھی، ابھی اس رب کے حضور میں نے سبحان ربی الاعلیٰ کا ترانہ پڑھا ہے، ابھی اس رب کو راضی کرنے کے لیے میں نے قیام بھی کیا، رکوع بھی کیا، سجدہ بھی کیا، ابھی میں پھر گناہ کی طرف جا رہا ہوں۔ ایک خوف پیدا ہوگا دل میں، گناہ سے قدم کھینچ جائے گا۔ فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ تو مفتی اعظم پاکستان نے لکھا کہ توبہ کرنے کے لیے، گناہ سے توبہ کرنے کے لیے اسپیشل ہمارے یہاں تو یہ رواج ہے کہ بعد یہ توبہ کر لی اور جو ہے پھر بھول گیا، نہیں۔ فرماتے توبہ کی کچھ شرائط ہیں۔ پہلی شرط کیا ہے توبہ کی؟ آپ لکھتے ہیں
اس کتاب کی چیپٹر نمبر 11 کے اندر. اور میں یہ آپ تمام دوستوں کی خدمت میں اسپیشلی ینگسٹر کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ اس بک یہ بائے سٹار پر موجود ہے. شب برات سے پہلے اس بک کا چیپٹر نمبر 11 ہر آدمی پڑھے. وہ پڑھے تاکہ ہمیں توبہ کرنے کا طریقہ آئے, تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم توبہ کس طرح کریں, تاکہ ہم پتہ چلے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کیسے کریں. تو آپ فرماتے ہیں توبہ کی پہلی شرط کیا ہے کہ بندہ, پہلی بات تو آپ لکھتے ہیں کہ توبہ ایک مستقل عبادت ہے. دوسری بات لکھتے ہیں کہ توبہ روح کا غسل ہے. جس طرح ہم جسم کا غسل کر کے کپڑے بدلی کرتے ہیں, جسم کو تر و تازہ کرتے ہیں, اگر ہمیں یہ چاہیے کہ ہمارا جسم, ہماری روح تر و تازہ ہو, ہماری روح کو غسل ہو, ہماری روح کے اندر سے گناہوں کی کائی اٹھ جائے, ہماری روح کے اندر سے معصیت کی کائی اٹھ جائے, ہماری روح کے اندر استغفار کا نور آ جائے, تو فرمایا کہ توبہ کو اپنی زندگی کا وظیفہ بنا دو. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ایک ہی وظیفہ زبان پہ رکھیں, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کیا ہے توبہ, کیا ہے؟ پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اس کا معنی ہے کہ میں اپنے ہر چھوٹے اور بڑے, دانستہ اور نادانستہ, صغیرہ اور کبیرہ گناہ سے توبہ کرتا ہوں, استغفار کرتا ہوں, اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں, اللہ میرے گناہوں کو معاف کرتا. یہ استغفار ہے, یہ توبہ ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ بندہ مومن کو اگر توبہ روح کا غسل ہے, توبہ ایک مستقل عبادت ہے. فرمایا توبہ کرنے سے انسان کی روح کے اوپر مرتب ہونے والے اثرات کا نور اللہ اس کے چہرے پر لے آتا ہے. اسی لیے فرمایا کہ اولیاء اللہ کی جہاں اور پہچان ہے, وہاں میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ اولیاء اللہ کی ایک پہچان یہ ہے, اگر تم چاہو کہ اللہ کے ولی کو پہچانا جائے تو پہچان کیا ہوگی؟ فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ, جب تم اللہ کے ولی کا چہرہ دیکھو تو تمہیں خدا یاد آ جائے. تم کہو کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا, یہ کوئی نورانی شخص کا جس کے چہرے پر بھی اللہ نے اس کے اثرات کو ظاہر کیے ہیں. تو توبہ کی شرائط میں سے آپ مفتی اعظم پاکستان لکھتے ہیں کہ بندہ مومن اپنی معصیتوں اور اپنے گناہوں کا اللہ تعالیٰ کے حضور سب سے پہلے اقرار کرے, اقرار جرم کرے سب سے پہلے کہ یا اللہ میں گناہگار ہوں, مجھ سے یہ جرم ہوا ہے, میں اسے قبول کرتا ہوں اور تو مجھے معاف فرما, اور تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ یہ گناہ مجھ سے نہیں ہو. This is the first condition of the توبہ. پھر فرماتے ہیں کہ دوسری بات کیا ہے؟ فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ نادم ہو, شرمسار ہو اور آنسو بہائے اور شرمندگی کا اظہار کرے کہ بارے الہ گناہ ہو گیا ہے, میں تو ہوں ہی گناہگار, تو رحیم ہے, تو کریم ہے, تو محبوب ہے, تو جو ہے میرے گناہوں کو معاف فرما. تو توبہ کی پہلی شرط کیا ہے کہ گناہوں کا اقرار کرنا, اور دوسری شرط توبہ کی یہ ہے کہ بندہ اپنے گناہ پر شرمندہ ہو, بندہ اپنے گناہ پر نادم ہو, بندہ اپنے گناہ کے اوپر کیا ہو, شرمندگی کا اظہار کرے. اور تیسری شرط کیا ہے توبہ کی؟ فرمایا کہ تو تعلیمات شریعت کے مطابق توبہ کی کیا کرے, اپنی تقصیرات کی تلافی کرے. مثلاً کس طرح توبہ کی تلافی کیا ہے, تقصیرات کی تلافی کیا ہے, گناہوں کی تلافی کیا ہے؟ فرمایا جو گناہ اعلانیہ کیا ہو اس کی توبہ اعلانیہ کرے, کسی کا حق مارا ہے اس کا حق لوٹائے, اگر اس سے نمازیں چلی گئی ہیں تو نمازوں کو قضا کرے اپنی مرنے سے پہلے, اگر اس سے جو ہے وہ کسی کی حق تلفی ہو گئی ہو تو اس حق تلفی کو دور کرے. یہ نہیں کہ کسی کا حق مار کے بندہ کہے میں نے توبہ کر دی, نہیں. حقوق اللہ الگ ہیں, حقوق العباد الگ ہیں. حقوق العباد تو اللہ معاف کر دے گا, لیکن حقوق اللہ اس وقت تک معاف نہیں ہوں گے جب تک بندہ معاف نہ کرے گا. تو اس کا معنی کیا ہے؟ حقوق العباد کا معنی کیا ہے کہ بندہ یہ بھی یاد کرے کہ میرے وجود سے کسی دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچے گی, میری زبان سے کسی دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچے گی, میرے ہاتھ سے کسی دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچے گی, میرے قدم سے کسی دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچے گی, میرے اٹھنے اور بیٹھنے سے کسی دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچے گی. یہ توبہ کے 8 شرائط لکھے ہیں. انشاءاللہ یہ تو میں نے ابھی 3 بیان کیے ہیں, وقت نہیں ہے. میں شب برات انشاءاللہ سنڈے کو شب برات ہے, اس کے اوپر میں اس کے بقیہ شرائط پیش کر دوں گا. آپ احباب کی خدمت میں گزارش ہے
کہ جنہوں نے یہ بک نہیں لی ہے یہ بک ضرور لیں. یہ باعث اسٹال پر موجود ہے. یہ بعد میں یہ بکیں واپس چلی جائیں گی. پورے UK کے اندر یہ بکیں اس وقت لوگ لے رہے ہیں. ہزاروں کی تعداد